السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ کافی دنوں سے بھارت اور امریکہ کے درمیان ایک تاریخی دفاعی معاہدے کا چرچا ہے۔ اس معاہدے کے حوالے سے کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ امریکہ نے بھارت کو چونا لگا دیا اور بھارت کو کوئی خاص فائدہ اس معاہدے سے نہیں ملے گا، جبکہ بہت سے لوگ اور بہت سے انٹرنیشنل آبزرورز جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب بھارت چین اور پاکستان کا بیک وقت مقابلہ کرنے کی صلاحیت کی طرف تیزی سے گامزن ہوگا۔ اور جب ہم نے اس معاہدے کو ڈیٹیل میں سٹڈی کیا، اس کی تفصیلات ہم نے دیکھی، اس کے محرکات دیکھے ہم نے، اور ڈیفرنٹ اس کے پوائنٹس کو ہم نے سٹڈی کیا، تو کافی حیران کن اور چشم کشا میں سمجھتا ہوں باتیں ہمارے سامنے آئیں، جن میں سر فہرست یہ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی جو تنصیبات ہیں، پاکستان کے حساس علاقے ہیں، ان تک بھی بھارت کو انفارمیشن پہنچ سکتی ہے اس معاہدے کے تحت۔ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یہ معاہدہ کس طرح سے پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اور پاکستان کو اس سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کرنا ہوں گے۔ لیکن اس وقت ایک بات بڑی واضح ہو چکی ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ جو ہے وہ مکمل طور پہ پوری دنیا نے دیکھی۔ اب سرد جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور اب پراکسی کے ذریعے امریکہ انڈیا کو یوز کرنا چاہتا ہے خطے میں چین کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اب پاکستان کا کردار اس سب میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کلیئرلی چائنا کے بلاک میں ہے اور امریکہ کو یہ بات لازمی طور پر کھٹک رہی ہے۔ اگر ہم ماضی کی بات کریں تو پاکستان سوویت یونین کی سر جنگ میں امریکہ کا اتحادی تھا، لیکن اب پاکستان امریکہ کے کیمپ میں نہیں ہے۔ کسی بھی صورت پاکستان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم امریکہ کے اس وقت اتحادی ہیں۔ ابھی ہم امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے اور افغان امن عمل جو ہے اس میں۔ اب یہ ضرورت کتنے عرصے تک رہتی ہے، کتنے عرصے تک امریکہ پاکستان کو استعمال کرتا ہے، یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر سے امریکہ کا جو فوکس ہے وہ چائنا ہو جائے گا۔ اور اب افغانستان سے نکلنے کے لیے تو امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن اس کے بعد پاکستان جو کہ اعلانیہ طور پر چین کے کیمپ میں ہے، اور پاکستان کی دوستی، پاکستان کی وفاداریاں، پاکستان کی محبت سب کچھ چین کے ساتھ ہے، اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کی نہ ہی وہ گرم جوشی والے تعلقات ہیں اور نہ ہی وہ ڈالرز والے تعلقات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اب امریکہ کا ساتھ دے۔ اس پوری صورتحال میں پاکستان کے لیے یہ صورتحال اور یہ پوری جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے یہ بڑی گمبھیر ہو چکی ہے، کیونکہ ہم ڈائریکٹلی امریکہ جو ہے اس سے محاذ آرائی بھی نہیں چاہتے۔ ہم ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چاہتے ہیں، اور obviously فارن پالیسی کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بلاک کا ممبر بننا ہوتا ہے، آپ نے کسی طرف جھکاؤ ہوتا ہے آپ کی فارن پالیسی کا، اور پاکستان فیصلہ کر چکا ہے، چاہے وہ سعودی عرب کو لے کر ہو، چاہے وہ ترکی کے معاملے میں ہو کہ ہمارا ترکی کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے، عرب دنیا سے پاکستان کٹ رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے ساتھ بھی جو کچھ تعلقات تھے وہ بھی افغان جو ڈیل ہے اس کے بعد پاکستان امریکہ کی ضرورت نہیں رہے گا، اور اسی بات پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب اگر میں آپ کے سامنے یہ تمام تر ڈیٹیلز رکھوں کہ یہ معاہدہ ہے کیا، اور کیا امریکہ جو ہے بھارت کو پاکستان کے حساس علاقوں تک رسائی فراہم کر سکتا ہے اس معاہدے کے تحت، تو یہ ڈیٹیلز ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اب یہ گزشتہ ہفتے انڈیا اور امریکہ میں معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کا نام ہے بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ، اسے بیکا کہا جا رہا ہے، BECA۔ یہ ایک دفاعی معاہدہ ہے جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان سیٹلائٹ اور نقشوں سے حاصل کیے گئے حساس ڈیٹا کا تبادلہ ممکن ہو سکے گا۔ یہ بڑی خطرناک اس کی شک ہے۔ اس معاہدے پر پاکستان اور چین تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آفیشلی پاکستان بھی سٹیٹمنٹ دے چکا ہے، اور چین تو کھل کے امریکہ کی مخالفت میں آ چکا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ یعنی کہ ہمارا جو فارن آفس ہے اس کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے انڈیا کو جدید ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کی فراہمی خطے میں طاقت کے عدم توازن کا باعث بنے گی۔ طاقت کا عدم توازن کہ آپ ایک ملک کو امپاور کر رہے ہیں، ایک ملک کو تمام تر حساس انفارمیشن دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو پاور ڈائنامکس ہیں وہ پلڑا جو ہے وہ بھارت کا بھاری ہو جائے گا، اور یہ خطے کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے پھر پاکستان وونٹ سٹے بیک، پاکستان کے پاس اور بڑے طریقے ہیں، پاکستان اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے۔ اور اس صورتحال میں اب یہ جائزہ لیتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے۔ اب اس سے پہلے یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ امریکہ اور بھارت کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے
کے لیے کیے گئے معاہدوں کا تیسرا اور آخری مرحلہ تھا. یعنی دس واز دا فائنل سٹیپ آف دا 3 ایگریمنٹس جو ہوئے امریکہ اور بھارت کے درمیان. اب یہ جیو اسپیشل یعنی زمین کی فضا سے لی گئی اعلیٰ کوالٹی کی تصاویر، نقشے اور سمندری حدود سے متعلق ڈیٹا کا تبادلہ کر پائیں گے. اب ظاہری بات ہے بھارت نے امریکہ کو کیا ڈیٹا دینا ہے سوائے چین کا جو ڈیٹا ہے یا ادھر جو بھارت کی سیٹلائٹس ہیں وہ ڈیٹا. اس کے علاوہ امریکہ اب بھارت کو کس طرح سے فائدہ پہنچا سکتا ہے اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں. اب اس کی ہسٹری یہ ہے، یہ جو 3 معاہدے ہوئے بیکا، یہ جو ابھی ایگریمنٹ ہوا، اس سے پہلے 2016 میں 4 سال پہلے دونوں ممالک کے درمیان لاجسٹک ایکسچینج میمورنڈم آف ایگریمنٹ پر دستخط کیے گئے تھے، جس کے تحت ایک ملک کی فوج دوسرے ملک کی سہولیات، ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں سے فراہمی اور دیگر خدمات کے لیے ایک دوسرے کے دفاعی ٹھکانوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. اسی طرح سن 2018 میں دہلی میں 2+2 مکالمے کے دوران کمیونیکیشن اور انفارمیشن سیکیورٹی معاہدے پر دستخط ہوئے. یعنی پہلا معاہدہ 2016 میں ہوا جس میں ایک دوسرے کی یہ بندرگاہیں ایک دوسرے کی علاقے استعمال کر سکتے ہیں. 2018 میں سیکیورٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے ایکسچینج کا معاہدہ ہوا 18 میں، اور اب 2020 میں آخری معاہدہ ہوا ہے جو کہ بڑا اہم ہے اس میں، کیونکہ یہ اپنی حساس جو انفارمیشن ہے، سیٹلائٹس کی امیجز جو ہیں، بہت سی ہماری پاکستان کی تنصیبات بھی اب غیر محفوظ رہیں گی. اب جو بھارتی مبصرین ہیں اسے بھارت کی ایک بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں، لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں حاصل ہونے والے حساس ڈیٹا کی مدد سے انڈیا اس قابل ہو جائے گا کہ وہ میزائلز، ڈرونز اور دیگر اہداف کو درست اور بالکل ٹھیک انداز سے نشانے پر لگا سکے. یعنی انڈیا کی جو ایکوریسی ہے فضائی حدود کی خصوصاً، وہ بہت بہتر ہو جائے گی. اب اس میں انڈیا کو خطے کے اندر جو طیارے ہیں ان کی نقل و حرکت اور ان کی پرواز کے راستوں میں بھی ایکوریٹ معلومات اب حاصل ہوں گی. اور اس معاہدے کے تحت امریکہ انڈیا کے ساتھ طیاروں اور ٹینکوں کے راستوں اور سرگرمیوں کا سراغ لگانے کی صحیح معلومات بھی ڈسکس کر سکے گا اور ایکسچینج کر سکے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ انڈیا کو پاکستان کے حساس علاقوں کے نقشوں تک رسائی فراہم کرے گا اور کیا اس کے امپلیکیشنز ہوں گے. اب 2 اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک جو تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل آبزرورز، دفاعی تجزیہ کار اور اس پوری سچویشن پر نظر رکھنے والے افراد جو بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھارت اوبویسلی بات ہے نیپال یا پھر بھوٹان یا پھر بنگلہ دیش کی تو معلومات لے گا نہیں امریکہ سے. بھارت صرف 2 ممالک کی معلومات لینے کا مطالبہ کر سکتا ہے، ایک ہے چین اور دوسرا ہے پاکستان. اب چین کی معلومات تو امریکہ بلا شبہ، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہ ہے، وہ دے گا. اب بھارت امریکہ کو ڈائریکٹلی کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا کہ پاکستان کی معلومات دے دی جائیں، لیکن بھارت کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اس سچویشن میں اپنا فائدہ کرے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ چین کے ساتھ اس معلومات کو اینالائز کر سکتا ہے، کارروائی نہیں کر سکتا، اسے یوٹیلائز نہیں کر سکتا، اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. لیکن پاکستان کے متعلق جو اس کے پاس انفارمیشن آئے گی اسے وہ کسی حد تک بالا کوٹ سٹرائک جیسا کوئی مس ایڈونچر کر سکتا ہے، اور اسے مزید اس میں ایکیوریسی ملے گی، اسے مزید جو ٹھکانے جن پر وہ حملہ کرنا چاہتا ہے اس میں اس کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. اب امریکہ اس وقت 2 اہم تنازعوں میں گھرا ہوا ہے جنوبی ایشیا میں، ایک ہے چین کے ساتھ اور دوسرا ہے افغانستان کا. اب افغانستان کے معاملے تک تو پاکستان کلیئر ہے، اور پاکستان کے پاس اب کیا آپشنز ہیں اس کے اوپر جتنے دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کا جھکاؤ جو ہے وہ مکمل طور پہ چین کی طرف ہے، اور یہ ایک اہم موقع ہو سکتا ہے کہ پاکستان چین اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن لائے. اب پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو یہ کہہ سکے، کسی بھی صورت ہمارے امریکہ کے ساتھ اس طرح کے تعلقات نہیں ہیں کہ ہم امریکہ کو یہ کہہ سکیں کہ آپ یہ جو دفاعی ڈیل ہے اسے معطل کر دیں، یا اس میں ایک کلوز نکال دیں، یا اس میں کوئی ایسا کلوز ایڈ کر دیں کہ پاکستان کی انفارمیشن نہ پرووائڈ کی جائے. لیکن پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں ضرور ہے، اور امریکہ بھی اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان کی اس بات کو سنے. کامیاب ڈپلومیسی سے اور سفارتکاری ہی اس کا حل ہے کہ امریکہ کو یہ باور کروایا جائے کہ ہماری انفارمیشن کسی بھی صورت بھارت کے ساتھ ایٹ لیسٹ شیئر نہ کی جائے، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے اور خطے میں بڑا مسئلہ ہوگا، وہی جو فارن آفس نے بات کی. اب
امریکہ انڈیا کی چین کے مقابلے میں وسائل کی کمی سے تو بخوبی طور پہ آگاہ ہے، لہٰذا پاکستان کے چین کی طرف جھکاؤ میں کمی اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، اور امریکہ یہ چاہے گا کہ چین کی طرف پاکستان کا جھکاؤ کم ہو۔ اور اگر امریکہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایسی کمٹمنٹ کرتا ہے کہ ہم آپ کی انفارمیشن انڈیا کو نہیں دیں گے، تو امریکہ یہ ضرور کوشش کرے گا کہ پاکستان کا چین کی طرف جو جھکاؤ ہے اسے کم کر لیا جائے۔ اب ان کا اصل مقصد کیا ہے، یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ بھارت اس سے پہلے بھی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو 1984 میں اسرائیل اور انڈیا نے کاہوٹا پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا، اور یہ پاکستان کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کے اوپر یہ حملہ ہمیشہ سے ان کی خواہش رہی ہے۔ اس کے بعد مشرف دور میں بھی ایک مرتبہ انہوں نے یہ کوشش کی، اور ان کا یہ پلان تھا جسے فوج نے ناکام بنایا، اور پہلے سے یہ ہائی الرٹ ہو گئے، اور انہیں یہ پتہ چلا کہ ہماری افواج ہائی الرٹ ہو گئی ہیں تو یہ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے۔ اب اس سچویشن میں اگر امریکہ یہ انفارمیشن پرووائڈ کر دیتا ہے تو پاکستان جو ہے اس کے پاس پھر اور کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ اگر پاکستان کی حساس تنصیبات، پاکستان کی ایٹمی تنصیبات، پاکستان کے امپورٹنٹ پوائنٹس، ان کی انفارمیشن پاکستان کے جانی دشمن کو دے دی جاتی ہیں تو پھر پاکستان کو اوفینسو ہونا پڑے گا، اور پاکستان اگر اوفینسو گیا تو پھر وہ خطے میں ایک ایٹمی جنگ کے دہانے پر پھر سے یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، تو اس طرح کی سچویشن بھی ہو سکتی ہے۔ تو امریکہ کو پاکستان کو یہ سمجھانا پڑے گا، پیار سے سمجھانا پڑے گا، کامیاب ڈپلومیسی کے ذریعے، لابنگ کے ذریعے سمجھانا پڑے گا۔ اور ایک اور بڑا سنہری موقع ہے، کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے چینج ہونے کے بڑے امکانات ہیں اور جو بائیڈن کے آنے کے بڑے امکانات ہیں، تو پاکستان اس سچویشن کو بھی اپنے فائدے میں استعمال کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ مخدوم صاحب کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں، اور پاکستان کے لیے بہت سی دعائیں کریں، کیونکہ اس ملک کو ہماری سپورٹ، ہماری دعاؤں اور ہماری وفاداریوں کی بہت ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔